أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزد آمین۔ آج جو ہے ہم انشاءاللہ مخارج کے بارے میں کچھ اہم باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ہمارا مخارج کے متعلق تیسرا سبق ہوگا، ٹھیک ہے، اور کل ہم ایک اور سبق مخارج کے بارے میں پڑھیں گے جس میں ہم متفرقات دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر ٹاپک کے ایک تو بالکل مین باتیں ہوتی ہیں اور ایک کچھ متفرقات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ جو متفرقات ہیں انہیں ہم کل دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی بیس ہے وہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لسان کے جتنے مخارج ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، ہر مخرج کا آپس میں ایک دوسرے سے کیا فرق ہے یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے، اور کون سا مخرج کس کے بعد آتا ہے وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اب ہم ادھر سے آتے ہیں مخارج کے بیان پہ۔ کچھ بیسک باتیں یہ آپ کو معلوم ہے، مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے، جہاں پہ حرف جہاں سے نکلتا ہے اسے ہم مخرج کہتے ہیں، اور حروف تہجی کے جو 29 حروف ہیں یہ جہاں جہاں سے نکلتے ہیں ان جگہوں کو ہم مخارج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے زبان کی نوک سے نکلتا ہے تو زبان کی نوک اس حرف کے لیے مخرج ہے، زبان کی نوک جس جگہ پہ لگتی ہے تو وہ دونوں جگہ مل کے زبان کی نوک اور زبان کی نوک جس پوائنٹ پہ جا کے لگتی ہے وہ اسپیسیفک پوائنٹ، یہ دو چیزیں مل کر اس حرف کا مخرج بناتی ہیں۔ اب مخارج کتنے ہوتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 29 حروف ہے، ٹھیک ہے، تو 29 ہی آوازیں ہوتی ہیں، تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب 29 حروف کے مختلف 29 آوازیں ہیں تو مخارج بھی 29 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب 29 مختلف آوازیں ہیں تو مخارج بھی 29 ہیں۔ اگر دو حروف ایگزیکٹ سیم پوائنٹ سے نکلیں گے، ایگزیکٹ سیم پوائنٹ سے، تو پھر تو دونوں کی آواز سیم ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہر حرف کی اپنی علیحدہ آواز ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک قول یہ پایا جاتا ہے کہ جتنے حروف ہیں اتنے ہی مخارج ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ حروف اتنے قریب قریب ہوتے ہیں کہ ان کے قرب کی بنا پر ان کو ایک ہی شمار کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قرب کی بنا پر ان کو ایک ہی شمار کر لیا جاتا ہے۔ جیسے دو طریقے ہیں سمجھانے کے، اگر بات سمجھ آئے، جیسے 2-3 فیملیز اگر ایک ہی گھر میں رہتی ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں، کچھ بھیجنا ہو تو سم ٹائمز اکٹھا ہی بھیج دیتے ہیں۔ قرب ہوتا ہے اگر وہ مل جل کے رہتے ہیں تو ان کا ہم ایک ہی حساب کنسیڈر کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ علیحدہ علیحدہ فیملیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حروف تو علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ان کے نکلنے کی جگہ بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ حروف اس قدر قریب ہوتے ہیں کہ ان کو علیحدہ سے جو ہے وہ بیان کرنا لفظی وضاحت میں بھی کہہ دیں اس طرح نہیں ہوتا، لیکن آواز مختلف ہی رہتی ہے، ہر حرف کی آواز مختلف ہی رہتی ہے۔ اچھا، اس میں اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارا جو منہ ہے نا، اس میں ایسے تو نہیں ہے کہ ہم ایگزیکٹ ایک اسکیل لگا دیں کہ اتنے یہاں پہ جو ہے سینٹی میٹر جو ہے اتنا پیچھے جائیں گے سینٹی میٹر تو یہ حرف ہوگا، اتنا آگے جائیں گے تو یہ ہوگا، یعنی کہ اگر ہم حساب کرنا چاہیں تو ہم نینو میٹر مائکرو میٹر کے فرق کو جو ہے منہ کے اندر بیان نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت چھوٹا جو فاصلہ ہوتا ہے نا اس کو ہم لفظی وضاحت میں اس طرح سے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے بھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو حروف انتہائی قریب ہیں قرب کی بنا پر ہم ان کو ایک ہی شمار کر لیتے ہیں۔ تو مخارج کی جو تقسیم ہے وہ کس بنا پر ہے؟ ایک لفظ آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے، قرب کی بنا پہ،
ان کی حروف میں قرب اتنا پایا جاتا ہے کہ ان کے مخارج کو علیحدہ سے ایسے ایکسپلین کرنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اس طرح قدر فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ویسے بھی ادائیگی تو پوری ہو ہی جاتی ہے اور اس طرح سے بہت واضح طور پر ممکن بھی نہیں ہے۔ تو قرب کی بنا پہ ہم کیا کرتے ہیں، مختلف حروف کے مخارج کو ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہماری بہترین رائے ہے خلیل بن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جس سے امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مقدمۃ الجزریہ میں بیان بھی کیا ہے، مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر، کہ مخارج الحروف کے تعداد 17 ہے اس شخص کی رائے پر من اختبر جو بہت ہی باخبر تھا، مراد ہے خلیل بن احمد الفراہیدی۔ ٹھیک ہے، خلیل بن احمد فراہیدی 17 مخارج کہتے ہیں۔ کس طرح 17 مخارج کہتے ہیں، وہ جس طرح ہم نے اس کتاب میں پڑھنا ہے نا تو وہ 17 ہی بنتے ہیں، وہ خلیل بن احمد فراہیدی کا مذہب ہے۔ لیکن علامہ سیبویہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 16 مخارج ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے حروف مدہ کو مخارج نہیں مانتے، حرف مدہ کو مخرج نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اور امام شاطبی جو ہیں وہ ان کی تائید کرتے ہیں، تو بات تو ان کی بھی ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی، امام شاطبی ان کی تائید کرتے ہیں۔ قرأت عشرہ صغریٰ میں سبق پہ ان کی بہترین کتاب ہے۔ تو دو ہی لوگ ہیں سب سے بڑے، امام جزری اور شاطبی۔ تو ایک کہتے ہیں کہ 17 والے مخارج کی تائید میں ہیں، ایک 16 والے مخارج کی تائید میں، دونوں ہی ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو امام فرا ہیں یہ کہتے ہیں کہ 14 مخارج ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، 17 میں سے ایک تو حروف مدہ کا مخرج مائنس کر دیتے ہیں، حروف مدہ کا مخرج نہیں مانتے۔ لام، نون اور را کہتے ہیں کہ قرب کی بنا پہ تقسیم کرنی ہے تو لام، نون، را کو بھی قرب کی بنا پر ایک ہی مخرج آپ کنسیڈر کریں، تو 3 کی بجائے یہ ایک مخرج جس کو مانتے ہیں، تو 2 مخرج یہاں سے نکل گئے، ایک یہاں سے، 3 نکل گیا، تو 17 میں سے 14 رہ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ خلیل بن احمد فراہیدی 17 مخارج مانتے ہیں اور علامہ سیبویہ جو ہیں وہ 16 مانتے ہیں، امام فرا جو ہیں وہ 14 مانتے ہیں، اور قطرب، جرمی اور ابن کسان وغیرہ یہ سب ان کی تائید کرتے ہیں۔ اس کو یاد کر لیں، خلیل بن احمد فراہیدی 17 مخارج مانتے ہیں، امام جزری ان کی تائید کرتے ہیں۔ علامہ سیبویہ یہ 16 مخارج مانتے ہیں اور امام شاطبی ان کی تائید کرتے ہیں۔ خلیل بن احمد فراہیدی ہیں اور دوسرے ہمارے پاس علامہ سیبویہ ہیں۔ خلیل بن احمد فراہیدی 17 مخارج مانتے ہیں، تائید امام جزری کرتے ہیں۔ علامہ سیبویہ جو ہیں وہ 16 مخارج مانتے ہیں، حروف مدہ کو مخرج ہی نہیں مانتے، اور ان کی تائید جو ہے وہ امام شاطبی کرتے ہیں۔ امام فرا جو ہے وہ 14 مخارج مانتے ہیں، لام، نون، را کو قرب کی بنا پر ایک ہی مخرج مانتے ہیں، اور حروف مدہ کو تو مخرج نہیں مانتے، اور ان کی جو تائید ہے وہ قطرب، جرمی اور ابن کسان رحمہم اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ بس یہ تعداد ہو گئی۔ مخرج 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مقدر، ایک ہوتا ہے محقق۔ مقدر جیسے مقدر ہوتا ہے نا، کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری تقدیر کیا ہے، ہم اپنی تقدیر کے بارے میں بالکل بلائنڈ ہیں، ٹھیک ہے، کہیں بھی جا کے گر سکتے ہیں، کہیں بھی اچھی جگہ، بری جگہ، نارمل، خوشی میں، غمی میں، کہیں بھی جا کے ٹک سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو مقدر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایگزیکٹ پوائنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ایگزیکٹ بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور محقق وہ مخرج ہوتا ہے جس میں ہمیں بالکل تحقیقاً ایگزیکٹ پوائنٹ پتہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں نا، خیشوم ہے یہ، فور ایگزامپل یہ آپ کے ناک ہے نا، تو غنہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ ناک کے اندر ہڈی ہے، غنہ یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس جگہ پہ اس ہڈی کے اندر یہاں سے ادا ہوتا ہے، یہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ادا ہوتا ہے، یہاں سے لے کے جنی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ ہم اس ایگزیکٹ پوائنٹ کو جو ہے نہیں بتا سکتے۔ ہاں یہ پتہ ہے ناک کی خیشوم والی ہڈی سے ادا ہوتا ہے، لیکن ہڈی میں کس جگہ سے ادا ہوتا ہے یہ نہیں بتا سکتے۔ لیکن اگر آپ کی لسان ہے، ٹھیک ہے، لسان ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ حرف اس ہی پوائنٹ سے ادا ہو رہا ہے، یہ حرف یہاں سے ہی ادا ہو رہا ہے، یہ حرف اس سے پیچھے نہیں آئے گا، یہاں سے، یہ طرف سے ہی ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب آپ ایگزیکٹ پوائنٹ بتا سکیں تو وہ مخرج محقق ہوتا ہے۔ آواز ایک معین جگہ پر ٹک جائے، معین ایک
ایگزیکٹ پوائنٹ پہ آواز ٹکے، معین جگہ پہ جب آواز ٹک جائے تو ہمارا مخرج محقق ہوتا ہے، اور جب معین جگہ پہ آواز نہ ٹکے تو ہمارا مخرج مقدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سارے جو ہیں حلق اور لسان اور شفتان یہ مخرج محقق ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس والی جگہ کے حلق، اب دیکھیں اگر اتنا لمبا حلق ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ادنیٰ حلق سے یہاں سے یہ حرف نکلنا ہے، یہ وسط سے ہی نکلنا ہے، یہ اقصیٰ سے ہی نکلنا ہے. ہم وہ پوائنٹ بتاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پورا حلق ہے جہاں سے مرضی حرف تلاش کر لیں، ایسے نہیں ہوتا. لیکن جوف دہن جو ہے پورا منہ کا خلا، اتنا بڑا خلا ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس خلا میں سے کہاں سے حروف مدہ کہاں پہ شروع ہے کہاں پہ رکے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا. تو یہ حروف مدہ کے مخرج جوف دہن اور غنّے کا مخرج خیشوم یہ مخرج مقدر ہوتے ہیں، باقی محقق ہوتے ہیں. اصل کہتے ہیں جڑ کو. ٹھیک ہے. ہر حرف ایک خاص جگہ سے نکلتا ہے تو اس خاص جگہ کو ہم اصل کہتے ہیں. یہ 5 ہیں: حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم. حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم. ٹھیک ہے. پھر حلق کے مختلف حصے ہیں، اور اسی طرح لسان کے بھی مختلف حصے ہیں، اپنے پڑھ لیے ہیں. شفتان، جوف دہن، خیشوم. جو شفتان دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں، جوف دہن منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں، اور خیشوم ناک کی لمبی سی جو ہڈی ہوتی ہے غنّے والی اس کو کہتے ہیں. حلق کے 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے. مخارج جو ہیں ہم حلق سے ہمیشہ شروع کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آواز ہے وہ پھیپھڑوں سے آتی ہے، سانس پھیپھڑوں سے آتی ہے، اور جب وہ آ کر اپنی کسی بھی جگہ پہ ٹکراتی ہے، یعنی کہ حلق پہ ٹکرانی ہے یا کسی بھی جگہ پہ ٹکرانی ہے جہاں سے اس لفظ نے بننا ہے ہماری سوچ کے مطابق، تو جب وہ آ کے ٹکراتی ہے تو پھر وہ آواز بنتی ہے. ٹھیک ہے. سانس آ کے جب بھی کسی معین جگہ پہ ٹکراتی ہے جہاں سے حرف کی آواز بننی ہے، جو ہم بولنا چاہ رہے ہیں ہماری سوچ میں ہے، تو وہاں سے پھر وہ آواز بنتی ہے. تو پھیپھڑوں سے آتے آتے سب سے پہلے حلق سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے. حلق سے گزرتی ہے، پھر آگے لسان کی طرف آتی ہے. تو اس لیے جب مخارج کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے حلق کو ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو پاتھ وے ہے وہ پیچھے سے حلق کی جانب سے یوں آگے آتا ہے. حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں. حلق کا ایک انتہائی حصہ ہوتا ہے جو سینے کی طرف ہوتا ہے، اس سے حمزہ اور ہاء نکلتے ہیں. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ساکن کر کے زیادہ کلیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی مخرج جو ہے وہ ساکن حالت میں زیادہ کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے پوائنٹ یہ اکثر حلق ہے. اچھا، اگر آپ نا خود بھی پریکٹس کیا کریں حروف کو ساکن کرنے کی تو کافی حد تک آپ خود بھی ادائیگی کو پا ہی لیں گے. اب یہ اتنی لمبی قول السدید کتاب ہے، اسی طرح کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. تو یہ ساری کتابیں کیسے لکھی ہیں، لکھنے والوں نے کیسے لکھی ہیں؟ دیکھیں، یہ وحی کی بنا پہ تو نہیں لکھی کہ کسی نے کہا آپ یہ ٹرمینالوجی استعمال کر لیں، آپ مخارج کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. یہ کیسے لکھی ہیں؟ یہ لکھنے والوں نے سٹرونگ، جسے کہتے ہیں بہت ہی سٹرونگ چیزوں کو محسوس کیا، فیل کیا کہ یہ حرف یہاں سے نکلتا ہے. محسوسات، بہت ہی بہترین محسوسات، اور سمجھنا چیزوں کو، دھیان سے سننا. تو یہ سن کے انہوں نے سارا کچھ دیکھیں لکھ لیا، اور ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے، ہمارے پاس لفظی وضاحتیں بھی موجود ہیں، پر ہمارا تلفظ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو ہم لوگ یہ بھی ہے کہ پریکٹس تو کرتے ہیں پر اندھا دھند پریکٹس کرتے ہیں بہت زیادہ. تو اگر آپ دھیان سے رک کر بالکل کان لگا کر پریکٹس کریں تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آپ یہ مخرج خود پائیں گے کہ اچھا یہاں پر ہی مخرج ہے. آپ کا اگر مخرج تھوڑا آگے پیچھے ہوگا نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، آواز پہ فرق آ رہا ہے. اور اب آوازیں سن کر آپ یہ بتائیں گے اس بندے نے یہاں پر آواز جو ہے یہاں پہ اس کے منہ میں یہاں پہ آواز رکی ہے، حالانکہ یہاں پہ نہیں، یہاں پہ آواز رکنی چاہیے تھی. تو یہ میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی سمجھایا تھا کہ سننے کی عادت ڈالیں، تلاوتیں سننے کی عادت ڈالیں. جو شخص تلاوتیں نہیں سنتا نا پھر اس کی ادائیگی بہتر نہیں ہوتی ہے. اور بہت زیادہ سنیں، کان لگا کر سنیں. اگر آپ انتہائی کان لگا کر سننا شروع کریں نا تو کم از کم آپ کو 6 سے 8 مہینے میں سننا آئے گا. یعنی کہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے. ایک تو عام سماعت ہے نا جو آپ کرتے رہتے ہیں، قرآن سننا یہ ایک بڑی
الگ قسم کی بات ہے، یہ بہت الگ قسم کی بات ہے. اتنی لیٹ پڑھنا نہیں آتا جتنی لیٹ سننا آتا ہے، اور جس کو ایک بار سننا آ جاتا ہے نا، پھر اس کی زبان کو چلنے سے، صحیح پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. تو سننے کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے، دھیان سے. بے شک روز 10 منٹ ہی سنیں، پر صحیح والا بالکل دھیان سے سنا کریں. اچھا، اکثر حلق کا انتہائی حصہ ہے جو سینے کی جانب ہے. وسط حلق کا درمیانی حصہ ہے، اسے عین خاء نکلتے ہیں. ادنی حلق منہ کی طرف ہے، اسے غین خاء نکلتے ہیں. ان کو ہم حروف حلقیہ کہتے ہیں. اور لسان ہم نے سارا پڑھ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. دانتوں کا بیان بھی پڑھ لیا ہے، یہ نظم اچھی سے لکھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، حافہ کی اقسام بھی پڑھی تھی، ادنی حافہ، وسطی حافہ اور اقصی حافہ. ادنی حافہ کے اوپر ہماری زواہق ہوتی ہیں، وسطی حافہ کے اوپر تواہین ہوتی ہیں، اور جو پیچھے والا حافہ ہے اس کے اوپر نواجز ہوتی ہیں. شفتان ہمارے دونوں ہونٹ ہوتے ہیں، اس سے با میم واؤ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور واؤ جو ہے نا، واؤ، اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک جب اس کے اوپر حرکت ہو، وا وی وو. ایک یہ جب لین ہو، واؤ لینیا ہو، واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو. اور ایک ہے واؤ مدہ ہو، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو. واؤ کی 3 حالتیں ہیں، متحرک، لین اور مدہ. اب یہ 2 حالتیں ہیں نا، متحرک اور لین، متحرک اور لین، ٹھیک ہے، یہ نکلتی ہیں ہونٹوں سے. شفتان، ایو، اگر آپ نے لین کرنا ہو، حمزہ زبر واؤ ایو، تو ہونٹ گول ہوں گے. لین اور متحرک، یہ 2 حالتیں نکلتی ہیں ہونٹوں سے. اور جو مدہ ہے یہ نکلتی ہے جوف سے، ٹھیک ہے. تو یہی لکھا ہوا ہے، واؤ جب متحرک یا لین ہو تو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. اچھا، با جو ہے ہونٹوں کی تڑی سے ادا ہوتا ہے، اس کو باہری کہتے ہیں. میم باہر گیلے پن کو کہتے ہیں نا، تو اس لیے سمندر گیلا ہوتا ہے. میم ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے، تو اس کو ہم بڑی کہتے ہیں مخرج کے اعتبار سے. اور واؤ جو ہے وہ ہونٹوں کے ناتمام گول ہونے سے، یعنی کہ ہونٹوں میں گلائی ہوتی ہے جب آپ واؤ پڑھتے ہیں، تو ہونٹ جو ہیں وہ گول تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو یہ دائرہ بنتا ہے نا، یہ ذرا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. والذین والذین والذین. لیکن جب آپ پیش پڑھتے ہیں بو، تو یہ چھوٹا دائرہ بنتا ہے، بہت چھوٹا سا دائرہ بنتا ہے. یہ تو بالکل ہی ختم کر دیے، چھوٹا دائرہ بنتا ہے پیش میں. تو اسی لیے یہ لکھا جاتا ہے، یہ جو بڑا دائرہ بنتا ہے، اس بڑے دائرے کی بنا پہ کہتے ہیں کہ ہونٹوں کی جو گلائی ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے. جس طرح پیش میں انتہائی ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، تو واؤ کے اندر واؤ ہونٹ گول نہیں ہوتے، نہ تمام گول ہوتے ہیں، ذرا بڑا دائرہ رہ جاتا ہے. دائرہ جو ہونٹوں کے درمیان گلائی میں بنتا ہے وہ بڑا بڑا ہوتا ہے، پورا گول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو با ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتی ہے، میم ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتی ہے، اور واؤ دونوں ہونٹوں کے گول ہو کر نا تمام ملنے سے ادا ہوتی ہے. تو تینوں حروف میں صرف ہونٹوں کا ہی استعمال ہے، تو انہوں نے اس لیے ان کو ایک ہی مخرج میں شمار کر لیا. لیکن ان کو ایک مخرج شمار کریں یا 3 کریں یا جتنے بھی کریں، بات یہ ہے کہ ادائیگی وہی ہوگی جو ہے. لفظی وضاحت کم یا زیادہ کرنے سے قرآن پاک کی ادا نہیں بدلتی. لفظی وضاحت کم یا زیادہ کرنے سے قرآن پاک کی ادا نہیں بدلتی. نیچے ہونٹ کا جو شکم ہے، شکم کہتے ہیں، یہ جیسے اس طرح کر کے جو جگہ چیز بن جاتی ہے، شکم. شکم اس سے جو ہے، اس کو ہم تری والا حصہ بھی کہتے ہیں، یا اس کو آپ پیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ہونٹوں کا جو پیٹ ہے، وہاں سے وہاں پر اگر اوپر والے دانت آ کر لگے، ثنایا اولیہ لگے ہونٹوں پر، تو فا نکلتی ہے، ٹھیک ہے. فا کو شفویہ کہتے ہیں. جوف دہان منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے، اس سے حروف مدہ نکلتے ہیں، الف واؤ یا. ان کو جوفیہ بھی کہتے ہیں، ہوائیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ہوا پر ختم ہوتے ہیں، اور مدیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان پر مد جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے. اور اصل خامس ہمارے پاس غنہ ہے، ٹھیک ہے. غنہ جو ہے ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ، ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ، اس کو ہم خیشوم بولتے ہیں، اس سے غنہ ادا ہوتا ہے. اور یہ تو سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. حروف کی صحیح ادائیگی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی حرف کو ساکن کریں اور اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لگائیں. یہ جو حمزہ ہے نا، حمزہ کو سلمۃ اللسان بھی لکھا جاتا ہے. سلمہ کہتے ہیں سیڑھی، زبان کی سیڑھی، ٹھیک ہے. تو سلمۃ اللسان جو ہے وہ حمزہ کو کہا جاتا ہے. کیونکہ کوئی بھی حرف اگر ہم نے پڑھنا ہو، اس سے پہلے اگر ہم حمزہ لگائیں تو اس حرف کی ادا بڑی واضح ہو جاتی ہے.
اور زبان جو ہے اس حرف کے ادائیگی کو صحیح طریقے سے پکڑ لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے حمزہ کو سلمۃ اللسان کہا جاتا ہے۔ تو صحیح ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی حرف آپ نے اس کی ادائیگی کو پانا ہے، یعنی کہ ابھی آپ کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ حرف ادا کہاں سے ہوتا ہے، کون سی جگہ ہے، تو اس حرف کو ساکن کریں، اس سے پہلے حمزہ لگائیں، اور حمزہ بھی مفتوح والا لگائیں۔ اگر مکسور مضموم لگاتے ہیں نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آواز پوری کھلتی نہیں ہے۔ حمزہ مفتوحہ میں منہ کھلتا ہے، فتح میں منہ کھلتا ہے، آواز کھلتی ہے، ٹھیک ہے، کسرہ میں آواز جھک جاتی ہے، ضمہ میں گول ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے ادائیگی واضح نہیں ہو پاتی۔ حمزہ مفتوحہ میں جو ہے آواز کھلتی ہے تو ادائیگی بالکل کلیئر کٹ واضح ہو جاتی ہے۔ تو ادائیگی پانے کا طریقہ ہے، ادائیگی پانے کا طریقہ ہے، اس سے انسان ادائیگی پا سکتا ہے صحیح، کہ حمزہ سے پہلے حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ چلیں بس یہاں پہ جو ہے ہمارا ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ نے آج یاد کیا کرنا ہے؟ آج آپ نے مخارج کی تعداد یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، 3 تعداد ہیں۔ خلیل بن احمد فراہیدی کہتے ہیں کہ 17 مخارج ہیں، علامہ سیبویہ کے ہاں جو ہیں، اور خلیل بن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ تعالی کی تائید امام جزری رحمہ اللہ تعالی کرتے ہیں، اور دوسرا مذہب علامہ سیبویہ کا ہے، وہ حروف مدہ کو مخرج نہیں مانتے، ان کے ہاں 16 مخارج ہیں، اور ان کی تائید امام شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تیسرا جو مذہب ہے ہمارے پاس امام فرا کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 14 مخارج ہیں۔ وہ 14 مخارج کیسے بناتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حروف مدہ کا مخرج نہیں مانتے، اور لام نون را کو قرب کی بنا پر ایک ہی مخرج مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لام نون را کو قرب کی بنا پر ایک ہی مخرج مانتے ہیں، اور ان کے تائید قطرب جرمی اور ابن کسان رحمہم اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر مخرج 2 طرح سے ہوتے ہیں، محقق اور مقدر۔ ان کا فرق کیا ہے؟ کون سے محقق ہیں، کون سے مقدر ہیں، یہ آپ کو آنے چاہیے۔ حلق کے مخارج، اور جوفدان کے مخارج، اور خیشوم کے مخارج، شفتان کے مخارج، یہ آپ کو آتے ہوں گے۔ حمزہ والی بات میں نے آپ کو یہ سمجھائی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی حرف کی ادائیگی پانی ہے، فور ایگزامپل کوئی بھی ہے، یعنی طا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا سٹیپ ہوتا ہے آپ اس حرف کو ساکن کریں، دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے آپ اس سے پہلے حمزہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو کیوں لگائیں؟ کیونکہ جو عرب ہے وہ سلمۃ اللسان کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں نا، جو لوگ بولتے نہیں ہیں، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، ان کی اسپیچ تھیراپی ہوتی ہے، انہیں کہتے ہیں پڑھیں آ آ آ آ آ، اس طرح کی ساؤنڈ سے جو ہے ان کی اسپیچ تھیراپی شروع کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ بھی ایک طرح سے حمزہ کی ادائیگی سے جو ہے وہ حمزہ کو لمبا کر کے اس کی ادائیگی سے شروع کرتے ہیں تھیراپی۔ تو حمزہ کو عرب جو ہے وہ سلمۃ اللسان کہتے ہیں، یہ زبان کی سیڑھی ہے، جس کی زبان نہیں چڑھتی ہے، جس پہ حروف نہیں چڑھتے ہیں، وہ حمزہ کی پریکٹس سے حروف کو چڑھانا شروع کریں، تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس کی زبان پہ حروف چڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ حمزہ کو آپ زبر زیر پیش والا لگا سکتے ہیں، تو بہتر ہے زبر والا لگائیں۔ کیوں؟ کیونکہ فتح کی ادائیگی میں جو منہ ہے وہ پورا کھلتا ہے، حرف کھلتا ہے، جھکتا یا مڑتا نہیں ہے، تو اس لیے ادائیگی جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ایک بار ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں، پہلا سوال پڑھ لیا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو پتہ ہے نا، نوحیہا یہ حرف مد ہے، طیرن کی جو یا ہے یہ لین ہے، نوحیہا جو ہے اس کا مخرج، اس یا کا مخرج جو ہے جوف ہوگا، اور جو یا مدہ ہے اس کا مخرج جو ہے ہمارے پاس وسط لسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے واؤ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اس طرح یا کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ مدہ جو ہے جوف سے ادا ہوتا ہے، اور متحرکہ اور لینیہ جو ہے وہ وسط لسان سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی سارے جو ہے سوال وہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ تقبل اللہ تعالی منا و منکم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔